نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ حامیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ فصلت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے بیان کرنا یا تفصیل سے بیان کرنے والی۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو، اسی سے مغفرت مانگو، بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور پھر اس سورت میں بھی اس وقت بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا، مکہ میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا، فرض بھی ہو چکی تھی، اس وقت بھی لوگوں پر پوری مکمل تو نہیں تھی، بعد میں مدینہ میں آنے کے بعد تو بالکل فرض ہو گئی زکوٰۃ، لیکن اس وقت بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ اور روایتوں سے کچھ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں بھی فرض ہو گئی تھی، مکہ میں ہی وہ فرض تھی۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ یعنی برابری پورے توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ سب کچھ 4 دن میں ہوا، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس کے قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا یعنی ستاروں سے اور چاند اور سورج، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، یعنی یہ اس ذات کی پلاننگ ہے جو زبردست حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ پہلے اللہ نے زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں نباتات، پہاڑ، پیڑ پودے یہ سب اگا دیے، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہوئے اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے اور کام بھی خوبصورتی کے ساتھ کریں، یعنی ایک نکال دیا اور اس کو پورا نہیں کرا، پھر دوسرے کی طرف چل دیے، اس کو وہیں چھوڑ دیا پھر تیسرے کی طرف چل دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز اللہ نے ہمیں سکھائی۔ اور ہم پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو ان سے کہہ دو میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پیغمبر کبھی ان کے آگے اور کبھی ان کے پیچھے سے
یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لہٰذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ منحوس دن یہاں سے مراد یہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بس وہ ہوتا ہے جب عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ پر ایک سردی والی ہوا چلتی تھی اور وہ بہت سخت ہوا ہوتی تھی، وہ ان کا سب تباہ کر دیتی تھی، کھیتی وغیرہ، اور پھر وہ گھروں میں بس جم کر بیٹھ جاتے تھے، وہ ہوا ان کو بیمار کر دیتی تھی۔ اس دن کو وہ منحوس کہتے تھے جس دن وہ ہوائیں چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منحوس دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی، انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے سیدھے راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی خالیں اور ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اور وہ اپنی خالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گواہی عطا فرمائی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جاتا رہا، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری خالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ یعنی انسان ہر گناہ جب کرتا ہے ہر کسی سے چھپنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ، اپنے کان اور اپنے آنکھ، اپنے اسکن سے نہیں چھپ سکتا۔ لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں۔ اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں تم کو ان لوگوں میں شامل تم ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں یعنی بہانے بنائیں بچنے کے تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت یعنی جن کے بہانے قبول کیے جائیں گے۔ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما یعنی خوبصورت بنا دیا تھا۔ چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر سچی ہوئی، یقیناً وہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچایا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ یعنی ان کا کام ہی کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سنا جا رہا ہو تو وہ شور مچانے لگتے تھے، اور ایک دوسرے کو یہی حکم دیتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوب شور مچاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں ہی نہ پڑے، کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ جب یہ قرآن کانوں میں پڑ جاتا تھا تو وہ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے قرآن کی طرف۔ اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوں گی، اسی میں ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان جنات اور انسان دونوں کی صورت دکھا دیجیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ یعنی دنیا میں انسان کے جو بھی ساتھی اسے دین سے غافل کر کے گمراہ کرتے رہے وہ بھی ان سب کے ساتھ داخل ہوں گے، تو پھر اور وہ شیطان بھی، اور سب کیا کہیں گے ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ ان کی شکل دکھا دو، یعنی دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن پھر بھی بولیں گے کہ ہم ان کو اپنے پیروں سے رون دیں گے۔ اتنا غصہ وہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کیوں گمراہ کیا اور ہم ان کی وجہ سے آج یہاں پر ہیں، اور وہ خوب ذلیل ہوں گے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ تو کوئی خوف لاؤ
اور نہ کسی بات کا غم کرو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، مرتے دم تک اس بات پر جم گئے، پھر کسی اور کی بات نہیں مانی۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو پھر اس کی ہر بات مانو، قرآن میں جو کہا گیا ہے اس کو مانو، اس کو فالو کرو، یہی ہے اس پر جمنا۔ ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے، یعنی قیامت کے دن جب لوگ گھبرائے میں ہوں گے تو جو دنیا میں ہمارے ساتھ فرشتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ جو فرشتے رہتے تھے، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور ان کو تسلی دے رہے ہوں گے گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور اس جنت میں ہر چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی مہمان نوازی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے اور جس کی رحمت بھی کامل۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ احکام بتائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو برائی ہے اس کو کس طریقے سے دور کرو، اچھے طریقے سے دور کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم اچھے رویے سے بات کریں گے، اچھائی کے ساتھ بات کریں گے، بہترین طریقے سے اس کا دفاع کریں گے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کب دوست ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے، یعنی وسوسہ آئے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یعنی اگر شیطان ورگلانے لگے، وسوسے ڈالنے لگے، فوراً اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ رات اور دن اور سورج اور چاند بناتا ہے، اور نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ صرف اس اللہ کو کرو جس سے اس نے انہیں پیدا کیا، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ تو دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی اکتاتے نہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا کفر کر رہا ہے تو کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا، جیسے ہی ہم اس پر پانی اتارتے ہیں وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری ہی پیدا ہو گئی، یعنی وہ بڑھ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف اور خطر آئے گا، یعنی بے خوف آئے گا، سکون میں آئے گا۔ اچھا جو چاہو کر لو، یقین جانو وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں، یعنی جھوٹ اس کتاب تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، نہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت والا ہے، تمام تر تعریف اسی کی ہے۔ اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی مطلب غیر عربی بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، یا یہ کیا بات ہے کہ یہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر عربی اور یہ قرآن عجمی، یعنی اگر یہ قرآن کسی اور لینگویج میں ہوتا تب یہ لوگ اور بھی زیادہ اس کو جھٹلاتے۔ کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور یہ کافر ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر ان میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے جو ہو گئی تھی نہ ہوئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ ابھی چکا دیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال دیا، یعنی اور زیادہ شک میں ڈال دیا،
اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے میں کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے اس کا نقصان اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت صرف اللہ کو پتا ہے کب آئے گی، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ تو پھلوں میں کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، نہ کسی مادہ یعنی فیمیل کو حمل ٹھہرتا ہے یعنی وہ پریگننٹ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے رہے کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ یہ پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے، اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، یعنی کوئی بھی ان کا سراغ بھی نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر برائی چھو جائے تو مایوس ہو کر، نا امید ہو کر اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازماً کہے گا یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس مجھے خوشحالی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتائیں گے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے، اور انہیں ایک عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا بھی ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس کی مخالفت میں بہت دور وہ نکل گیا ہو، اور ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ آیت کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہی حق ہے، یعنی یہ باتیں کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سچ تو صرف یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، سورۃ حامیم سجدہ پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔